بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں عمران شفقت ہوں اور میں امداد سمرو ہوں. اور خبریں جو ہیں وہ جنگ سے متعلق ہی ہیں، پاکستان کے اندر سے ہوں یا پاکستان سے باہر سے ہوں، کیونکہ جنگ ہوتی ہے اور جنگ جب چل رہی ہو تو اس سے بڑی خبر اور کوئی ہوتی نہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے کوئی بریفنگ دینی تھی، اس کا اعلامیہ تو بڑا اسٹیریو ٹائپ نہیں ہے امداد صاحب؟ ہاں ظاہر ہو ان کیمرہ بریفنگ کی تو اسٹوڈیو ٹائپ ہی ہونا مینوں تھا. کچھ اور پتہ چل اچھا رہا اچھا وہ پھر دس دینا تھی نہیں، خبر دے دینا. وہ خبر ایم ہی ہے. نہیں ایویں پھر سے خبر ہے نا ہوئی پھر ایویں تے پھر وہ تانوں ایک ویڈیو اپنا وائرل ہے کیا؟ کہ وہ اس کا نیتن یاہو کا بیٹا اغوا ہو گیا ہے. نہیں ایویں نہ ہوئے پھر نہیں خبر ہوئے. ہاں اچھا یار ایک چیز جو ہے نا، ہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ خواجہ آصف کو کسی کم میں لاؤ یار. وزیر دفاع یار بڑھنے وزیر دفاع کوئی چھوٹا کام ہے؟ اور سر وہ ٹویٹر تے بیٹھ کے جڑی حرکتاں کر دیں نا، ہاں پاکستان جیسے ایٹمی طاقت کے وزیر دفاع ہیں یار. کی کہندے کی نا. وہ میں آپ کو آگے چل کے سناتا ہوں. کسی ٹرول نے ملالہ یوسفزئی کے متعلق سوال کیا کہ جی کدھر ہے ملالہ یوسفزئی، ہاں ایران میں اتنی بچیاں مر گئیں. ہوں تو خواجہ صاحب نے دیکھا ہی نہیں کہ یار ملالہ نے اس کو جواب اس کے پہ اسی دن جس دن حملہ ہوا تھا ہوں اسی دن ٹویٹ کر کے اس کی مذمت کی تھی. اچھا اور وزیر دفاع کو ذرا کم از کم تصدیق کرنی چاہیے، یا ان کو کوئی روکے کہ یار آپ مطلب دیکھیں ایک ہوتی ہے جو ملالہ کو ہٹ کرتے ہیں نا لوگ، وہ انتہا پسند سوچ والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ تو آپ کو یاد ہے کہ وہ ندیم فاروق تراجہ نے آرٹیکل بھی لکھا تھا. ہاں کان میں ٹھیک سے ہے تو وہ ہاں مطلب آپ مطلب کبھی پھر آپ ایئر کہتے ویکس ہیں نکالی تو ہاں پتہ جی چلا کہ پتہ وہ چلا تو ایجنٹ تھی. ہاں تو جی. اور وہ کبھی آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، پھر انہیں کو کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے بدترین دشمن ہیں. تو ذرا مطلب ٹھہراؤ ہونا چاہیے. تو اس پر میں آگے چل کے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ٹویٹ خواجہ صاحب کا، اور ان کو چاہیے کہ ڈیلیٹ کر دیں. ڈیلیٹ کر دیں. ہاں مطلب غلط ہے نا. اچھا وہ آرمی چیف صاحب بھی کچھ بولے ہیں آج؟ ہاں وہ آج گئے ہوئے تھے وانا گئے ہوئے تھے، لیکن جو اس وقت صورت حال ہے نا جنگ کی، وہ تو یہ جنگیں دو ہے. کون سی جنگ؟ سر ساڑھے دو ہی اپنی ہیں. ساڈے ادھر جو سی آئی اے کا پروجیکٹ جو سامنے آ رہا ہے ہاں اس کے مطابق ایران کی جنگ ہماری جنگ ہو جائے گی. سر آج سے جوڑ کے افغانستان بیٹھے ہوئے. اگر وہ کرد کو لیکن ہمیں تو بھائی بڑے بڑے افسر کہتے ہیں کہ یار کہ گھبراندے گا تو نہیں میں اور اس بات سے نہیں گھبرا رہا، ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا. وہ جو ٹوٹ پھوٹ توڑ پھوڑ کریں گے اندر سے. انہوں نے ایران کو توڑنا ہے سی آئی اے کی رپورٹ کے مطابق، سی این این کی رپورٹ کے مطابق سی آئی اے کا منصوبہ ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہ جو کرد تحریک ہے وہاں پہ علیحدگی کی ایران کی، اور وہ کیونکہ عراق میں بھی ہے، ان دونوں کو سے رابطے میں ٹرمپ نیتن یاہو اور ان کو پیسے اور فنڈ دے رہے ہیں تاکہ وہاں پر علیحدگی کی کوئی بڑی تحریک ہو، بڑی بغاوت ہو اندر سے. تو علیحدگی کی تحریک تو سیستان میں بھی ہے نا. ہاں ہے ٹھیک ہے، سیستان والے ادھر بھی ادھر بلوچستان میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اسی کے لیے. علیحدگی کی تحریک ہے بھائی. ہاں ظاہر ہے اسی کے لیے ہو رہی ہے نا وہ دہشت گرد. مطلب علیحدگی کی تحریک ایک ہوتی ہے نا پرامن تحریک ہوتی ہے کہ یار آپ پرامن طریقے سے آپ پاکستان نے آزادی لے لی تھی انڈیا سے، ہم نے الگ ایک ملک بنا لیا تھا نا. تو میں اس لیے دہشت گردی کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ مسلح ہے اور وہ وہاں پہ مطلب جو تو ایک تو یہ اپنا سی آئی اے کا جو منصوبہ سامنے آ گیا ہے، اور دوسرا ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی پتہ نہیں عجیب و غریب نام ہے اس کا، امریکہ کا جو سینٹ کام ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے جو پہلی بار لانگ رینج پریشن اسٹرائکس میزائل، اب یہ نام اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو معذرت، اس کو شارٹ فارم میں کہتے ہیں PRSMS ٹھیک ہے، وہ انہوں نے لانچ کیا ہے اور گہرائی تک کو مار کرتا ہے جا کے اندر. وہی تو نہیں ہے جو وہ B2 کے ذریعے پھینکتے ہیں اور وہ ڈرل کر کے نیچے چلے جاتے، فردوسی پر جو پھینکے تھے. ہاں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اندر گہرائی تک یہ اس کا ایک گہرائی، دو گہرائی ہیں نا. ایک تو تہران سے نکل کے بڑے شہروں پر حملے کر رہے تھے نا، تو دوسرا ایک تو ہوگی ملک کے اندر کی گہرائی. دوسری گہرائی وہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے کیونکہ جو بنکرس میں پڑے ہوئے نا میزائل سٹیز جو ہیں وہ تو 500 گز نیچے پہاڑوں کے اندر کہیں، تو وہ تو وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتے. تو شاید اس طرح کا کیونکہ وہ میزائل تو ان کی ختم نہیں ہو رہے، بہت بڑا ایریا میں لگتا ہے. ہاں بہت زیادہ بنا ہے. تو اور وہ جو ہے نا اپنا چائنا،
وہ بھی اسی طرح سپورٹ میں آیا ہے ایران کی جس طرح وہ پاکستان کی سپورٹ میں آیا تھا. پاکستان کی تو خیر اور معاملات ہیں نا, تو لیکن جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ ورڈ ٹو ورڈ وہی ہے جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم پاکستان کی ساورنٹی کی, ان کی سیکیورٹی کی اور ان کی مطلب وہ کھل کے ہر طرح سے حمایت کرتے ہیں. ایران کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا. اچھا, وہ صرف یہ کہا نہیں ہے, آج پھر انڈین میڈیا آج پھر کہہ رہا ہے کہ ایک اور F-15 گرا ہے. ہاں, ایران نے مار. انڈیا تو راضی ہو رہا ہے نا, وہ تو میرا خیال ہے مودی صاحب کو آنا چاہیے کہ اب تک مودی پتہ نا مراسیاں دا بال ہے تو وہ چودھریاں نوں گل نہیں کر سکدا, دل تو دا بہت کر رہا ہونا. یہ کہے کہ میرے روز کہندا سی میرے 6 گرے 8 گرے 11 گرے, ہاں اب اس کے بھی 4 ڈگ گئے یا 5 ڈگ گئے. کہے گا نہیں کہے گا نہیں کہے گا, پتہ نہیں اگر ہاں کہے گا تو پھر بڑا لپیٹ کے کہے گا. وہ جو ہمارے بیمانوں کو کہتے تھے کہ یہ گر جاتے ہیں اب وہ بھی سنبھال کے رکھیں, وہ ایہو جی گل کردا ہوں. اچھا, ایک اور چیز جو تھی نا, کل رات صدر ٹرمپ نے جرمن چانسلر سے ملاقات, بلکہ جرمن چانسلر آئے جہاں وہ آئے ہوئے تھے اور وہ بڑی لائیو چلی. اس میں وہ گفتگو جو تھی نا ٹرمپ صاحب کی, خاص طور پر اسپین اور برطانیہ کے متعلق گالیاں دے رہے تھے. بس نہیں چل رہا تھا کہ ماں پیڑیاں گالاں کٹا, لیکن گندے لوگ اس طرح بار بار بیڈ پیپل بیڈ لیڈرز بیڈ پیپل یو نو. اچھا ویسے وہ فیصل وڑائچ دی نقل لا لیندا, میرے کو نہیں لیندی. نہیں وہ فیصل وڑائچ تو بھائی پورا انگریز ہے. تو پھر ہن جڑی ہے نا گل, وہ گل ہے وے کہ یار مینوں ایک گل دسو, باقی گلاں تو ہونیاں رہنیاں, پی ٹی آئی دا کی کرنا جی؟ میں ادھر ہی آ رہا سا. اچھا ادھر ہی آ رہے سو. مطلب نہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے کہ ملک کا مسئلہ ہے. وہ پھر پہلے تو خان صاحب آپ کہتے سی نا کہ یار دیکھو میں یہ امداد سمرو صاحب تو پتہ نہیں کون سی کرٹسی کے مارے ہوئے آدمی ہیں, جمہوریت پسند آدمی ہیں, ہمیں یہ تانے دیتے ہیں کہ تہاڈی جمہوریت جڑی ہے نا وہ تھوڑی جی پیدل ہے, تھوڑی کچی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہو پاکستان کا وزیر اعظم اور پھر تو ویژن دے اتنے 4 حرف بھیجو نا کہ جو کہہ رہا ہے کہ جی کہ ہاں انڈیا دے نال معاملہ ٹھیک ہو جان تے ہم جو ہیں وہ اپنی جو اٹامک کیپیبلٹی ہے یا اپنے جو نیوکس ہیں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو معاملات ٹھیک کر بھی رہے تھے انڈیا کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اچھا انہاں دے نزدیک یہ ٹھیک کرن دا کشمیر دے دیو انہاں, رک جاؤ نا کشمیر دے دیو انہاں, ختم کرو بس. وہ کہا نہیں تھا تو پھر جنگ کر دوں. اچھا مطلب ہم نے پھر بہن بھی پھر راتی کہہ رہی تھی, بھٹو نے کہا کہ جی 1000 سال تک لڑیں گے, گھاس کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے. اچھا ایٹم بم کیوں بنائیں گے؟ تاکہ دشمن کو ڈرائیں. دیکھو نا فائدہ کتنا ہے, وہی کہہ رہا ہوں نا, دشمن کو ڈرائیں. اچھا اور آج نہیں خان صاحب دی تسی قربان جاؤ انہاں دی جڑی ہے نا وزڈم دے تے کہ یہ ایٹم بم اب ایٹمی جنگیں تو ہونی نہیں ہیں, مطلب اسی رکھ کے بھی کی کرنا, تو ختم کر دیو. ظاہر ایسی چلانا تو نہیں ہے نا, لیکن دکھانا تو ہے. چل گیا اب اس کی وجہ سے اور کچھ نہیں چلتا سر. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ 1971 میں یا وہ 65 میں وہ انڈیا نے اگر قبضہ کرنا ہوتا, ختم کرنا ہوتا تو وہ کر لیتا, بھائی نا وہ کوئی بھی ایٹم بم نہیں سی ادو. اچھا نہیں, ایک اور چیز بھی ہے, اسرائیل ہے تک کیوں رکیا ہے تہاڈے کول؟ ایک اور چیز بھی ہے نا دیکھیں. اور پھر وہ وہی بات, وہ سی آئی اے کا جو پلان ہے وہ اسی لیے ہے کہ یار کہ ان سے آپ لڑ نہیں سکتے جا کے, ٹھیک ہے نا, ان کا مکو نہیں آپ ٹھک سکتے جس طرح ٹھپ سکتے جس طرح ایران کا کر رہے ہیں. پاکستان کا اس لیے اب کیا ہے, پاکستان کے لیے انہوں نے پلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر قیاس مچائیں, پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ فرقہ واریت پھیلائیں, پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ پولرائزیشن جو ہے وہ اتنی گہری کر دیں کہ ٹی ٹی پی کو BLA, یہ پاکستان تحریک انصاف, ایٹم بم کو خاتمہ, ایٹم بم عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ بھائی جان ہے کوئی سادہ گل نہیں. یار بریفنگ میں نہیں گئے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بریفنگ میں بتایا, جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سورسز سے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو منانے کی کوشش, میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یار اس بریفنگ میں چلیں. اچکزئی صاحب کو بھی کہا تھا. اب ایک تو عمران خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے, اچھا لیڈرشپ اچکزئی صاحب ان کے پارٹی پالیسی وائز ان کے فیصلوں کے پابند نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے اوپر یہ ہے کہ جی انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا. لیکن وہ اپوزیشن لیڈر بھی تو تب تک ہی ہے نا جب تک PTI پیچھے کھڑی ہے.
ٹھیک ہے لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں پارٹی انہوں نے ونج کدی کچھ لبیا نہیں, انہوں نے کہا جی چلو جی صحیح, تو وہ بھی نہیں گئے. اب آج وہاں پر وزیر اعظم صاحب نے ساری صورتحال بتائی ہوگی, مطلب ہم تصور کر سکتے ہیں نا کہ ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, پاکستان کی فالٹ لائنس کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم اپنا بنگلہ دیش اپنا بلوچستان میں دہشت گردوں سے نفرت آزما ہیں, وہاں پر ہم آپریشنز کر رہے ہیں, اور کوئی 500 کے قریب دہشت گرد شام تک تو 481 تھے, تو وہ زیادہ بڑھ گئے ہوں گے, تو وہ ہلاک کیے ہیں. وہاں سے ہماری سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں. کل جو رپورٹ کیا تھا طارق صاحب نے خبر دی تھی کہ 27 کوئی بلوچستان میں اور سرحدی علاقوں میں, اور 40 خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں دہشت گرد مارے ہم نے, وہ بمباری کر رہے تھے, پاکستان کے پوسٹوں کو اور علاقوں کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے. تو اس میں انہوں نے ظاہر بتایا ہوگا نا کہ بھائی ہم کن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. انہوں نے بتانا ہوگا کہ یار اگر اپنا آبنا ہرمز جو ہے وہ بند ہو گئی, جو کہ بند ہے, وہاں سے پتہ ہے وہ 2 ملکوں کے جہاز سکون سے جا رہے ہیں, چین سے روس سے. ہاں ظاہر ہے ان کے ٹھیک ہے, دوست ہیں. تو وہاں ہمیں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. سعودی عرب تو بے شک کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو تیل کی قلت نہیں ہونے دیں گے, لیکن اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو ہمیں وہ ریڈ سی سے منگوانا پڑے گا. مشکل مہنگی ہو جائے گی سر, مہنگا ہو جائے گا, 2 گنا 3 گنا زیادہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھنی تھی نا یار. اور تسی دیکھو نا کہ فنکاری چیک کرو تسی امریکہ کی کہ پلان یار وہ دیکھو نا, پھر کہنے کہ جی کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. بھائی ہون گیا ہے جرم ضعفی کی سزا, مرگ مفاجات. بات یہ ہے کہ انہوں نے, ان کو پتا تھا ہم نے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے. یہ شعر جب آپ پڑھتے ہوئے نورلا یاد آتے ہیں. اچھا ہاں اچھا, وہ جو ہے انہوں نے وینزویلا کے اوپر جو اس کے تیل کے ذخائر کنٹرول کر لیا. یہاں پر بھی یہی کر رہا ہے, جو کرے گا سو کرے گا. اب انہوں کو پتا تھا کہ یار کہ آب نائے ہرمز پہ مشکل ہو جانی ہے, تو پہلے انرجی کا تو بندوبست کرو نا اپنا. انہوں نے اتنے کر لیا, باقی مطلب دنیا جائے بستی میں تو پتہ نہیں. پروین ساوانی کے مطابق ٹرمپ جو ہے وہ اپنی مستی میں لیکن ٹرمپ فارغ ہو گیا. پروین ساوانی کے مطابق وہ ریڈ سی سے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے موومنٹ کرنا. اچھا ہاں وہ کوئی بتا رہے تھے جغرافی. پروین نہیں پراوین ہاں پروین کا. ہاں اچھا وہ پھر آگے پروین پھر کوئی نہیں نہ جڑے نے نا, وہ اگر کسی اور زبان دے ہون تو پھر نہیں میں کہ شاید کوئی لوکل پروین دی گل نہ کر. نہیں پروین ساوانی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ تو وہاں پر بھی مسئلہ ہوگا, اتنا آسان نہیں ہوگا وہاں سے لے جانا. ایک آبدوز آج انہوں نے ہٹ کیا ہے اس کو, ایرانی جہاز کو. اچھا وہ کارپیٹ بمبنگ کی بھی خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے کارپیٹ بمبنگ شروع کر دی. ہاں وہ انہوں نے اپنا ایران کو پہلے تو ایرانی عوام کو دھمکی دی اسرائیل نے, شہر چھوڑ دیں, تہران خاص طور پر. اب ہم اس کا تہران کا تورا برا بنائیں گے, تہران کا ملیہ میٹ کر دیں گے, تو پھر اس نال سمجھوتا کر کے دوڑ بھی جان گے. تو بہرحال اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ جو سی آئی اے کا پلان ہے جو سی این این نے بے نقاب کیا ہے وہ دسنا. ایک تو یہ بھی بڑی گل ہے کہ سی این این بے نقاب کر رہا ہے سی آئی اے کا پلان. ہاں یہ بھی بڑی گل ہے. میرا خیال ہے یہ سی این این وہ ہے نا جو میرا خیال جن کے خلاف ٹرمپ جن میڈیا ہاؤسز کے خلاف ہوتا ہے, سی این این کے بارے میں کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو شاید اسی وجہ سے. اچھا میں مختصراً یہ بتاؤں کہ جی وہ جو رپورٹ ہے جو سی این این کی رپورٹ کوٹ کی الجزیرہ نے ڈیٹیل ایک رپورٹ دی ہے. انہوں نے وہاں پر جو اپنا ترک تحریک اپنا کرد تحریک ہے نا, ان سے اسی طرح کام لینا چاہ رہے ہیں جس طرح شام میں لیا تھا, عراق میں لیا تھا. تو جو کرد تحریک کے جو عراق کی سائڈ سے مصطفیٰ حجیری, ان سے انہوں نے رابطہ کیا ہے, اور یہ ہیں اپنا ڈیموکریٹک پارٹی آف ایرانین کردش. اچھا سوری یہ ایرانی والی سائڈ سے ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے اپنا عراق والی سائڈ سے مسعود بارزنی, اور پھر کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک اور ہیں بیفل طالبانی. ان سے انہوں نے رابطہ کیا ہے, جن میں بیفل طالبانی نے جو ہے وہ تصدیق کیا کہ ہاں ہم سے رابطہ کیا گیا. اچھا ہاں کام چک جو. تو یہ ان کا اگلا منصوبہ ہے, کیونکہ کل جو ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ اندر سے ہو سکتا ہے کوئی آ کر ٹیک اوور کر لے, ہاں اس سے پہلے تو انہوں نے ظاہر شاہ کو کہا تھا نا کہ یہ آپ تیاری پڑھو, رضا شاہ پہلوی کو. ظاہر شاہ کہ افغانستان ہی آ یار وہ کابل بڑا خوبصورت شہر تھی اس ٹائم کی کریے صحیح بڑے دس دیسی کہ یار کس طرح ہوتے رونقا ہوں گی ایسی. تو بہرحال
تو سر وہ ابھی ان کا منصوبہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے مختصر نہیں ہو سکتی, لمبی ہوگی. ابھی اگر یہ نکلتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایران نے ان کا مکو ٹھپنا ہے نا پھر. اچھا جی دیکھیں, ہمیں بریفنگز میں یہ بتایا جائے کہ جی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اٹامک پاور ہے, اور کوئی کسی بھی ڈیزائن سے آئے, اوپر سے آئے, نیچے سے آئے, دائیں سے آئے, بائیں سے آئے, جیسے بھی آئے, اٹامک کسی جو کنٹری ہے اس کے ساتھ لڑنا آسان نہیں ہوتا. ہم بڑوں کو پھر ساتھ لے کے جائیں گے, دنیا کو سمجھ لگ جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی ہوئی ہے. یہ ہے کائنیٹک, یہ ہے فوجی. اگر کوئی اگریشن پاکستان سازش اور چیز ہوتی ہے, سازش بڑی مختلف چیز ہوتی ہے. تو سازش کو اگر آپ نے دبانا ہے, ختم کرنا ہے, کرش کرنا ہے, تو پھر وہ جو سازشی ایلیمنٹس ہوتے ہیں آپ کو ان کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آج اور پاکستان میں پاکستان کی بے شمار فالٹ لائنز ہیں, ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, لیکن اس وقت جو برسر پیکار پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں, جو روگ ایلیمنٹس ہیں, وہ ہیں بیسیکلی دو جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے. ایک ہے وہ ٹی ٹی پی جن کے پیچھے ٹی ٹی اے ہے, افغانستان ہے. دوسرا ہے آپ کا بی ایل اے جس کے پیچھے افغانستان ہے اور جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور انڈیا ان کے پیچھے انڈیا ہے. افغانستان اس وقت تو جو افغان طالبان ہیں, جو رجیم ہے, وہ بیسیکلی تو انڈیا کی کٹ پتلی ہے اور کسی سے ڈھکی چھپی یہ چیزیں اب نہیں رہیں. تو ان کو ختم کرنا, ان کو پھر جو ہے وہ کیا اس کو کہیں گے کہ ان کا کلا کما کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے. آنی ہاتھوں کے ساتھ نبڑنے کی ضرورت ہے. اس میں اگر مگر اور کوئی ڈیفینسو ہونا اور کسی بھی قسم کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ نرم رویہ یا پھر محتاط ہونا, کانشیس ہونا کسی بھی حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ تحریک آرمی چیف صاحب آج ادھر گئے ہوئے تھے. میں ذرا اس پہ بات کروں بلوچستان والے پہ, سیستان اور بلوچستان. اگر ایران میں جو کہ کرد کو, اگر کرد تحریک کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ایران میں, سیستان میں, بلوچستان میں بھی کریں گے. اگر وہاں کچھ ہوتا ہے تو ہم میرا خیال ہے ہماری ریاست کا فرض ہے کہ وہاں پر بھی اس تحریک کو کچلنے میں نہ ایران کی مدد کریں, ورنہ ہمارے گلے پڑے. ہاں بالکل کرنا چاہیے, لیکن بڑا مسئلہ پاکستان دیکھیں نا پھنسا کیسا ہوا ہے کہ ایران کے اوپر آپ مذمت کر رہے ہیں, سعودی عرب کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, اور سعودی عرب پر حملہ, پاکستان پر حملہ ہے. اور یہ میں آج سوچ رہا ہوں کہ یار یہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر بیٹھ کے کیا بریف کیا ہوگا, کتنا ٹرکی معاملہ ہے. اور آج ایک ہم افطاری پہ تھے, وہاں پر ایک ایسی صحافتی شخصیت موجود تھی جو جن کو ستیاں پہ اٹھاؤ نا کہ یار زلزلہ آ گیا, عمران خان تھا کی بنے, اچھا وہ بچ گیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ بندہ کہہ رہا تھا نہیں سمجھا, آپ نام بتائیں. نہیں میں اتنی ہمدردی, محبت اتنی. وہ کہہ رہے تھے کہ یار شہباز شریف نو نا سلام کرو کہ جویں لے کے چل رہے ہیں نا اج دی تاریخ تک پاکستان نو, جویں بچا کے لے کے جا رہے ہیں. تسی کتے بورڈ آف پیس 'چ بیٹھے ہو بھائی, یہ پاکستان مطلب کہہ لیں کہ یہ وہ والا وقت ہے کہ پاکستان کے اوپر ہر طرف سے ابتلا جو ہے وہ نازل ہو سکتی ہے. جو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے نا, ہاں, جتنی وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اتنا ہمارے لیے وہ ایک عذاب بھی کبھی کبھی بن جاتی ہے نا. وہ حسن جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے, ہاں وہ ہو جاتا ہے آپ کیا دشمن بن جاتا ہے آپ کا. میرا کہتے ہیں ساڈا تے حسن ہی سان لے بیٹھا ہے. تو ہماری جو ظاہر ہے جو جغرافی پوزیشن, تو اس سے فائدہ بھی چکنا چاہیے تھا نا. نہیں وہ بالکل وہ ڈپلومیسی کے ذریعے. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو مزیدار بتاؤں, دیکھیں جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی نا, اس جنگ میں چین نے پاکستان کو مدد کی. وہ ایک جنوبی ایشیا کا مسئلہ تھا, انڈیا پردھان بننا چاہ رہا تھا جنوبی ایشیا کا, ٹھیک ہے. وہاں پر چین نے آ کر اپنی مائٹ منوائی کہ نہیں یار پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ تیرے ساتھ بے شک امریکہ ہے لیکن ہم کھڑے ہیں. تو چین ایک پاور جو ہے نا وہ دفاعی پاور. کل نا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے دفتر میں آئے ہوئے تھے قاہرہ صاحب, تو قاہرہ صاحب سے بیٹھ کے ہم ذرا جنگ اور مطلب جزیات میں جا رہے تھے. بڑی لمبی بحث ہوئی, باتیں ہوئیں, بڑے حوالے ہوئے, سارا کچھ ہوا.
جاتے ہوئے وہ جو بات کہہ کے گئے وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ اگر اس کا ون لائنر دیں نا جو کچھ اس وقت دنیا میں چل رہا ہے تو وہ یہ ہے بھائی جان کہ ایک ورلڈ آرڈر جو ہے وہ جا رہا ہے, دوسرا ورلڈ آرڈر رائز کر رہا ہے, آ رہا ہے. تو یہ بیسیکلی لڑائی نیو ورلڈ آرڈر کی ہے کہ سکہ کس کا چلنا ہے, اور پہلے والا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ اپنا بچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنا وہ اسٹیٹس کو کے ایجنٹس ہیں, اسٹیٹس کو کے ایجنٹس میں ٹرمنالوجی کے وائز یوز کر رہا ہوں, یہ پولیٹیکل سائنس کی ایک ٹرمنالوجی ہے, تو وہ اپنا سکہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اور حالات اور وقت جو ہے کسی اور طرف جا رہے ہیں, عروج کو زوال آ رہا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا تو وہ چائنا اس خطے کا, جنوبی ایشیا کا سب سے بڑی مائٹ کے طور پر نا, مطلب ان کا جو ہتھیار ہے, ان کا جہاز جو ہے وہ رافیل کو گرا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کی مانگ بھی بڑھ گئی دنیا میں, اور پاکستان تو پھر اپنے فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ صدر ٹرمپ انتظار کر رہے تھے کہ آؤ جی میرے نال ذرا جپی پاؤ میرے ساتھ, ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر. اچھا یہ ہو گیا. اچھا اب یہ جو مڈل ایسٹ کی لڑائی ہے اس میں اپنا نار خلیج کے ممالک بھی, ٹھیک, اچھا یہ ایک بڑا زیادہ کانفلکٹ کا ایریا ہے. اب یہاں پر اگر ایران سے وہ ٹرمپ نے وہ اپنا جو چاہتا ہے وہ حاصل نہ کر سکا, امریکہ اور اسرائیل, وہاں سے اگر وہ خالی ہاتھ واپس چلے گئے, بے شک ایران کا تھوڑا برا بنا دے, تباہ کر کے چلے جائیں, لیکن وہاں بیٹھ نہ سکے, ٹھیک ہے, تو اور اس کے پیچھے چین کھڑا ہوا ہے, تو پھر امریکہ کی مائٹ گئی, باقی جو بچی سچی ہے نا وہ بھی پھر گئی. سر ابراہم لنکن دے اوتے اٹیک ہو گیا تو مائٹ تے گئی, مائٹ کتے بچی, اس کے بعد انہوں نے سارا کچھ. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ چودھری نو سر چپیڑ پی جائے نا چونک چ کھلو کے تے چدراہٹ جڑی نا اودی ایسی دی تیسی پھر یار چودھری نہ کیا کر پئی نہ کوئی اور لے کر ناراض ہو جائیں گے استاد, سب ناراض ہو جائیں گے. چودھری پردھان پردھان, ہاں وڈیرا کیا کر چلو سردار کو. اچھا یار میں نا اب میرا خیال ہے اور چیزیں تو ہمارے پاس اس طرح کوئی ہے نہیں, یعنی ڈسکس ہو چکی ہیں. میں ذرا خواجہ آصف صاحب والا نا میں ذرا سنا دوں یار, تینوں بھی چین نہیں آنا یار, مطلب وزیر دفاع تکلیف ہوتی ہے یار, وزیر دفاع کو تو مینوں اے تکلیف ہوندی تے جو خوشی ہوندی تھوڑی نہیں ہوندی قسمیں, خوشی کا دی ہونی ہے یار. چلو اچھا ایک کو نا ریحان جدون نام کا کوئی, ریحانہ جدون نام کا کوئی اکاؤنٹ ہے, پتہ نہیں اصل ہے نقل ہے کوئی پتہ نہیں کیا, کوئی پتہ نہیں, نہ ویریفائڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہو سکتا ہے کوئی اچھے خاصے فالوور ہیں اس کے. اچھا انہوں نے ملالہ کی ایک تصویر کارٹون ملالہ کا, اور اس میں لکھا ایران میں جنگ کے پہلے ہی دن بچیوں کے اسکول پر بمباری سے 165 بچیاں شہید اور بہت زیادہ زخمی ہو گئیں, نوبل یافتہ خاموش ہے. خواجہ صاحب کوٹ ریٹویٹ کرتے ہیں, جب آپ مغربی دنیا کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہوں, آپ پہ نوازشوں کی بھرمار ہو, پھر فلسطین, غزہ, عالم اسلام پہ مغرب و اسرائیل کے مظالم, ایرانی بچوں کے شہادت جیسے واقعات پہ زبان کھولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. میں نے سوچا کہ یار دیکھوں ذرا, میں ملالہ کے اکاؤنٹ پہ چلے گئے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جناب ملالہ کا ٹویٹ ہے 3 دن پہلے کا, اور لمبا چوڑا انگریزی کا ٹویٹ ہے, جس میں اس نے مذمت کی ہے. اس نے کہا کہ جنگوں میں بچوں کے اوپر, سویلین آبادیوں کے اوپر کسی بھی صورت میں یہ جو ناقابل برداشت ہے, غیر انسانی ہے, بربریت ہے, وہ سارا کچھ فسطائیت ہے, سارا کچھ انہوں نے لکھا ہے. خواجہ صاحب کو میں بس یہ کہ یار تھوڑا پڑھ لیا کرو, کتنا ٹائم لگتا تھا, مجھے بھی 1 سیکنڈ لگا. پنجابی جگہ تک تے 153 وہ نہیں کرنی چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک وجہ اور بھی ہے نا, خواجہ صاحب وزیر دفاع ہیں, وزارت چینج کرو, وزارت چینج کرو تاکہ بزی ہو. ٹھیک ہے, وزیر دفاع تو پاکستان میں بس وہ پرویز خٹک صاحب بھی تھے, پرویز خٹک صاحب بھی تھے یار, چھوڑ دے. تو میرا خیال ہے کہ اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.